لوگوں نے مجھے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا کہ وسیم کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، لوگ اس کے اگینسٹ ہوں گے، لوگ اسے پیار نہیں کریں گے، اس کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے، اس کو گالیاں دیں گے۔ لوگوں نے کہا وسیم کی شادی ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ وسیم جو ہے نا بتا نہیں رہا، وسیم جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وسیم کے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا ہے۔ سب لوگوں نے مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بندے نے بھی یہ ویڈیو نہیں بنائی کہ وسیم بھائی کی میں انشاءاللہ دوبارہ ٹوٹل فنکشن کروں گا، عید کے بعد کروں، چاہے اس کے ایک منتھ کے بعد کروں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک ویڈیو شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے اور آپ لوگوں کے جتنے سوال تھے، وسیم بھائی آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی رخصتی ہوئی نہیں ہوئی، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہمیں بتا نہیں رہے، لوگوں نے ویڈیو بنائی، کافی لوگ میرا اگینسٹ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وسیم بھائی نے شادی کر لی ہے، چھپائی ہوئی ہے۔ تو ساری باتوں کے انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو جواب دوں گا کہ میرے ساتھ آخر مسئلہ ہوا کیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی، یا جو بھی ہوتا رہا ہے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ ایک بات کا، جتنے بھی آپ لوگوں نے مجھے نکاح کے بعد جو ویڈیو میں نے لگائی نکاح والی، اس کے بعد جتنے بھی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے، ہر بات کا انشاءاللہ جواب دوں گا اس ویڈیو میں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو بالکل بھی سکپ نہیں کرنی۔ اچھا بھی میں شروع سے شروع کروں گا، جب ہیرا اور میرا رشتہ طے ہوا۔ اگر کچھ چیزیں میں چھوڑ دوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو جب میرا رشتہ طے ہوا نا، وہ نومبر کا مہینہ تھا، 2 تاریخ کو میرا رشتہ طے ہوا تھا، نومبر میں 2 تاریخ تھی، 2 تاریخ 2024 نومبر، ٹھیک ہے۔ تو میرا ہیرا سے رشتہ طے ہوا اور ہمارا نکاح تھا 25 نومبر کو۔ 25 نومبر کو ہمارا نکاح تھا، رشتہ پکا ہمارا 2 کو ہو چکا تھا، لیکن میں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی۔ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ کچھ دن تک میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، جب کہ میرے گھر سے وہ سامان وغیرہ یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی، تب میں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کب میری شادی ہے اور کب میرا رشتہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ چیز بتائی تھی ایک ویڈیو میں کہ بہت جلد میرا رشتہ ہو جائے گا، لیکن لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ وسیم بھائی آپ جو ہے نا کسی اور کی جیلسی میں آ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو میں چپ کر گیا۔ 19 نومبر کو میری نانی کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے نکاح کینسل کر دیا۔ 19 نومبر کو میری نانی کی وفات ہوئی، ہم لوگوں نے نکاح کینسل کیا، ان کی فیملی کو بول دیا کہ میری نانی کی وفات ہوگی، ہم لوگ نکاح نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، اور 1 ماہ کے بعد ہم لوگ کریں گے نکاح سادگی کے ساتھ۔ 19 کو میری نانی کی وفات ہوئی، 19 نومبر کو، اور 20 نومبر کو میرے دادا جان گرتے ہیں، ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب نانی جان بھی میری حیات ہیں، ٹھیک ہے، جب میرا رشتہ ہوتا ہے، اور دادا جان بھی حیات ہیں ماشاءاللہ دونوں، کیونکہ 2 نومبر کو میرا رشتہ ہوا ہے، تب تو دونوں حیات تھے ماشاءاللہ، میری نانی بھی ٹھیک تھی، میرے دادا جان بھی ٹھیک تھے بالکل۔ تو ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ میرا رشتہ ہوگا، اس کے بعد یہ مسئلے مسائل بنیں گے۔ تو پھر جب نانی کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگوں نے کینسل کیا، ان لوگوں کو بھی بول دیا کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا، کچھ دن صبر کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نکاح کریں گے۔ 19 نومبر کو میری نانی کی ڈیتھ ہوئی، 20 نومبر کو میرے دادا جان گرے رات کو، ٹھیک ہے، اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہم لوگ نماز جنازہ ادا کیا ایک دن، دوسرے دن دادا جان کو لے کے ہاسپٹل پہنچ گئے بھائی، ہاسپٹل جا کے دادا جان کا آپریشن کروایا، اس کے 15 دن کے بعد دادا جان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب 2 فوتیاں ہو چکی تھی، میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے، اور رشتہ ابھی نکاح کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی، لیکن ہم لوگوں نے نکاح کینسل کر دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ کہتے ہیں وسیم بھائی ادھر آپ لوگوں کی 2 فوتیاں ہو گئی، آپ جو ہے نا ابھی نکاح کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اب کچھ دن کے بعد انشاءاللہ نکاح کریں گے۔ تو پھر ہم لوگوں نے 2 ماہ کے بعد ہم لوگوں نے ان لوگوں کو کہا، ان کی فیملی بھی آتی جاتی رہی، ہماری فیملی بھی جاتی رہی ان کے گھر۔ تو دیکھیں رشتہ داری میں نا، رشتہ داروں میں رشتہ کرتے ہیں نا تو پھر ایزلی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ آؤٹ آف فیملی میں رشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بندہ، مجھے بھی دیکھتے تھے وہ لوگ، ہم بھی جاتے تھے، میری فیملی بھی ادھر جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اب 2 ماہ تقریباً گزر گئے ہیں، ان کے دادا جان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، 2 ماہ اس سے اوپر گزر گئے ہیں، اب یہ رشتہ نہیں کریں گے شاید۔ لیکن ہم تو اس لیے رکے ہوئے تھے کہ اب دادا جان کی ڈیتھ ہوگی اور جمعراتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ کر رہیں گے۔ جب ایک دفعہ لیٹ کر دیا تو پھر انشاءاللہ کر دیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ پھر آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گا کھل کے،
اب جی 2 ماہ گزر چکے تھے جب میرے دادا جان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور میری نانی جان بھی وفات ہو گئی، اس کے بعد 2 ماہ گزر چکے تھے۔ تو ان کی فیملی کو یہ لگا، ان کے رشتہ داروں کو بھی جب پتہ چلا کہ ہاں بھائی وسیم کے ساتھ ان کا رشتہ ہو رہا ہے، صاف ظاہر ہے میں بھی یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں تو جتنے ایشو ہوتے رہے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، اور رشتہ بھی میرا اتنا دور نہیں ہوا تھا، قریب ہی ہوا ہے، تو ان کی فیملی کو یہ لگا کہ آپ یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ تو 2 ماہ تو گزر گئے ہیں، اب تو ان کو نکاح تو سادگی کے ساتھ کر لینا چاہیے۔ پھر ان لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، میری امی ابو گئے، تو میری امی ابو کو ان لوگوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا نکاح کر لیں سادگی کے ساتھ، ورنہ آپ لوگ ہمیں بتا دیں اگر شادی نہیں کرنا چاہتے تو۔ امی نے بولا نہیں ہم شادی کریں گے، لڑکی مجھے پسند ہے۔ امی نے بولا تب تک بھی میں نے ہیرا کو نہیں دیکھا ہوا تھا، یقین کریں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں آپ لوگوں کو جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اب جب ایک چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو سب کچھ سچ بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، تو تب تک بھی میں نے ہیرا کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو امی نے بولا کہ ہم رشتہ کریں گے، صرف پک پہ دیکھا ہوا تھا ہیرا کو میں نے، تصویر پہ، تو امی نے کہا نہیں ہم رشتہ کریں گے۔ تو پھر جنوری کا مہینہ آ گیا جی، تو امی ابو جو ہے نا 2 جنوری کو ڈیٹ فکس کر کے آگے بھی ہم اب 2 ماہ کے قریب گزر گئے ہیں دادا جان کی ڈیتھ کو، تو اب سادگی کے ساتھ نا ہم 2 جنوری کو نکاح کر لیں گے۔ امی ابو واپس آئے تو امی ابو نے مجھے بولا کہ آپ کا نکاح ہے جی 2 جنوری کو، 2 جنوری کو آپ کا نکاح ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی اب جو ہے نا ہمارا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ 2 جنوری کو میرا نکاح ہے اور 13 جنوری کو ہماری رخصتی ہے، 13 جنوری کو ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی، میں نے سب کچھ پلان کر لیا بھائی، ہاں بھائی اب نکاح کی جو ویڈیو ہے وہ بھی، کیونکہ ہم لوگ 3-4 دن کے بعد بھی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، میں نے کہا چلو 2-3 دن پہلے ولاگ بنا لوں گا، یہ ساری چیزیں کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے شاپنگ کی نکاح کی، ٹھیک ہے، چلو پہلے نکاح کی شاپنگ ان کو دے دیتے ہیں، پھر جو ہے نا شادی کی جو شاپنگ ہوگی وہ بھی کر لیں گے۔ سلیم بھائی بیمار ہو گئے، تو اب ہم لوگوں نے ان کو شاپنگ کر کے نا کپڑے وغیرہ وہ تو ان کے گھر پہنچا دیے تھے نکاح کے، 2 کو نکاح بھی تھا، لیکن سلیم بھائی بیمار ہو گئے۔ اب سب لوگوں نے کہا کہ سلیم بھائی بیمار ہو گئے ہیں تو اب کیسے کریں گے نکاح، تو ہم لوگوں نے کہا ان کو کہ نکاح کی ڈیٹ تھوڑا آگے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں نکاح کی ڈیٹ نہیں کرتے آگے، اور نہ ہی شادی کی کرنی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کارڈ دے دیے ہیں، کیونکہ ان کی جو فیملی ہے نہ تو وہ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، شادی کے کارڈ تھے نا وہ چھپوا کے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے اپنی برادری میں 13 جنوری کے۔ ان لوگوں نے کہا اب تو لے نہیں ہو سکتا، سلیم بھائی بیمار بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے کہا چلے ٹھیک ہے بھائی، میں نے کہا سلیم بھائی نے کہا نہیں آپ سارے فنکشن کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا، میں 1 ہفتہ دوائی کھاتا ہوں صحیح ہو جاؤں گا۔ پھر ہم لوگوں نے 2 جنوری کو نکاح پھر بھی نہیں کیا سلیم بھائی کی وجہ سے، پھر نکاح ہوا 7 جنوری کو، میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ نا اسکرین پہ آپ لوگوں کو۔ تو 7 جنوری کو ہمارا نکاح ہوا، جب ہمارا نکاح ہوا 7 جنوری کو، اس کے 1 دن بعد میری امی جان بیمار ہو گئی۔ تو یقین کریں جب امی جان بیمار ہوگی ہم لوگوں نے کہا کہ اب شادی تو کارڈ بھی چھپ چکے تھے، سب کچھ ان لوگوں کی طرف سے سب کچھ ہو چکا تھا، میں نے تو کسی کو بھی نہیں انوائٹ کیا ہوا تھا۔ مجھے جن لوگوں نے انوائٹ کیا شادیوں پہ میں نے ان کو بولا شادی کے لیے میری شادی پہ آنا ہے، باقی میں نے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ کچھ چند لوگ تھے کیونکہ میں سادگی کے ساتھ کر رہا تھا، میرے دادا جان فوت ہو گئی، میری نانی جان کی وفات ہوگی، میں نے تو سادگی کے ساتھ کر رہا تھا۔ صرف یہ تھا کہ فنکشن جو کروں گا نا وہ میں ویڈیو بنا کے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، لیکن پھر وہ فنکشن بھی ہم لوگ نہیں کر سکے، نہ میرج ہال پر ہم لوگ جا سکے، نہ گھر میں کوئی لائٹنگ لگوا سکے، کچھ بھی ہم لوگ نہیں کر سکے، صرف اور صرف اس وجہ سے سلیم بھائی بیمار ہو گئے، امی جان بیمار ہو گئی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ 7 جنوری کو میرا نکاح ہے تو اس کے بعد گھر میں لائٹنگ لگوائیں گے 8 کو، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا 13 14 15 تک جو ہے نا لائٹنگ 5-6 دن لگی رہے گی۔ تو امی جان بیمار ہوگی بہت زیادہ، امی جان کا جو ہے نا پیٹ میں رسولیاں تھی تو بہت زیادہ بیمار ہوگی امی جان۔ امی جان نے کہا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کر لو اور رخصت کر کے نا اسی ڈیٹ کو لے آؤ، ویڈیو بنا لو بعد میں شیئر کر لینا۔ اب سلیم بھائی بھی بیمار ہیں، ٹھیک ہے، میری امی جان بھی بہت بیمار ہے، اب ان کو گھر چھوڑ کے میں میرج ہال نہیں جا سکتا تھا، سب سے جو بڑی وجہ تھی۔ دیکھیں ماں باپ پیدا کرتے ہیں، امی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ ویڈیو بھی اس لیے بنا رہا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ وسیم بھائی ہیرا آپ کے گھر آئی ہوتی ہے ڈیلی، ٹھیک ہے، آپ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، تو میں ماہ رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے یہ نہیں بولا کہ ہیرا آئی ہوئی ہے، میں نے یہ دکھایا کہ ہیرا اسی گھر میں ہے، اس لیے میں نے وہ ویڈیو بنائی۔ اچھا بھائی، میں اپنی امی کو اپنے بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا وہاں پہ، تو
اس لیے پھر ہم لوگوں نے وہ لائن بھی کینسل کر دیا۔ امی نے کہا کہ میں جب صحت یاب ہو جاؤں گی اس کے بعد پھر آپ شیئر کرنا یوٹیوب پہ۔ میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی، جو لوگ میری شادی پہ آئے ان لوگوں سے بھی، باقی جو جن کو انوائٹ نہیں کیا، جو میرے خلاف انگیسٹ ویڈیو بناتے ہیں، ان لوگوں کو میں نے کہا یار میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری والدہ بیمار ہیں، میرے بھائی بیمار ہیں، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن میں 10-15 دن کے بعد جب میری امی جان صحت یاب ہو جائیں گی میں خود اناؤنسمنٹ کروں گا، آپ لوگ بھی بتا دینا۔ لیکن لوگوں نے جو میرے اگینسٹ ویڈیو بناتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے تھے صرف ویوز، ٹھیک ہے، مجھے چاہیے ہوتے نا ویوز، میں تو اس دن ہی ڈرامہ کر دیتا نا، کوئی نہ کوئی بات کر دیتا، ٹھیک ہے، لیکن میں تو چپ رہ گیا نا، میں نے نہیں بتایا۔ لوگوں نے مجھے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا کہ وسیم کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، لوگ اس کے اگینسٹ ہوں گے، لوگ اسے پیار نہیں کریں گے، اس کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے، اس کو گالیاں دیں گے۔ لوگوں نے کہا وسیم کی شادی ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ وسیم جو ہے نا بتا نہیں رہا، وسیم جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وسیم کے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا ہے، اس کی والدہ بیمار ہو گئی ہے، سلیم بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ کسی نے ایک ویڈیو یہ نہیں لگائی کہ اللہ تعالیٰ وسیم کی والدہ کو صحت دے۔ سب لوگوں نے کہا کہ وسیم کی شادی ہو گئی ہے، اس سے جا کے پوچھے، اسے گالیاں دے، وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ سب لوگوں نے مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بندے نے بھی یہ ویڈیو نہیں بنائی کہ وسیم بھائی کی والدہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، ٹھیک ہے نا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ میں اگر پیار کرتا ہوں تو میری وہ والدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہر رشتے کی اپنی جگہ عزت ہوتی ہے، لیکن جو ماں ہوتی ہے، جو باپ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب وائف آپ کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی جگہ ایک الگ سے ہوتی ہے۔ آپ کا رشتہ جب ہوتا ہے وائف کے ساتھ، اس کا پیار، اس کی محبت وہ ایک سائڈ پہ، لیکن ماں باپ کا رشتہ ایک سائڈ پہ۔ تو کسی بندے نے ایک ویڈیو تک نہیں لگائی کہ وسیم بھائی کی امی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ لوگوں نے مجھے ڈی گریڈ کیا، مجھے گالیاں پڑھوائی، میرے اوپر ویڈیوز بنائی، لیکن میں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کسی کے خلاف یہ نہیں بولا کہ یہ میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ لوگ کیوں بنا رہے ہیں۔ میں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آج بھی ان لوگوں کا نام نہیں لے رہا جن لوگوں نے میرے اگینسٹ شروع سے پہلے ویڈیو بنائی۔ میری اپنی فیملی کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ۔ مجھے اور کسی کی ویڈیو بنانے کا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن جو میرے اپنی فیملی کے ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا حق یہ نہیں بنتا تھا، ان کا حق یہ بنتا تھا کہ وسیم بھائی کی بھی امی بیمار ہے، اس کا بھائی بیمار ہے، امی کو وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا میرج ہال میں، وہ اپنی امی کو لے کے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ میری امی ہاسپٹل ہوتی تھی، ایک دن دوسرے دن گھر آتی تھی، ایک دن ہاسپٹل دوسرے دن گھر آتی تھی۔ اس سچویشن میں میں اپنی امی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی میں شادی شیئر کر سکتا تھا۔ شادی لیٹ ہوئی، نکاح لیٹ ہوا، ساری چیزیں آپ لوگوں سے چھپائی۔ سب سے پہلے میری نانی کی وفات ہوئی، پھر میرے دادا جان کی ڈیتھ ہو گئی، سلیم بھائی بیمار ہو گئے، میری امی کی بیمار ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا جب یہ ساری ویڈیو میں نے بنا لیں، اور میں آج آپ لوگوں سے وہ کلپ بھی شیئر کر رہا ہوں جہاں ہمارا رشتہ پکا ہوا تھا، اس کی بھی ویڈیو پوری بن گئی تھی، نکاح کی بھی، لیکن رخصتی کی ویڈیو ہم لوگ نہیں بنا سکے کیونکہ رخصتی کی ویڈیو بننی تھی میرج ہال میں، وہاں پہ ہم لوگ جا نہیں سکے، صرف میری امی کی وجہ سے، سلیم بھائی کی وجہ سے، کیونکہ میری امی بھی بیمار ہوگی، سلیم بھائی بھی بیمار ہو گئے۔ اب میں نے یہ سوچا کہ چلو امی جب ٹھیک ہو جائیں گی نا 10-15 دن کے بعد، پھر میں شادی رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور سارے فنکشن بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا۔ 20 دن گزرے، 30 دن گزرے، امی جان کا آپریشن ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے کرتے کرتے نا 10 دن 15 دن پہلے لیٹ کیا، پھر 1-2 ماہ پھر لیٹ کیے، پھر سلیم بھائی بیمار ہوئے، 10-15 دن پھر لیٹ ہوا، پھر امی جان بیمار ہوگی، 20-25 دن پھر لیٹ کیا، پھر میری امی جان کا آپریشن ہو گیا۔ پھر بھی میں آپ لوگوں سے نہیں بتا سکا۔ جب میری امی جان کا آپریشن ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے 10 یا 15 دن کے پہلے میں نے ایک ویڈیو نکاح والی آپ لوگوں سے شیئر کی تھی۔ مجھے امی جان نے بولا تھا کہ اب میرا آپریٹ ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کتنے دن تک میں صحت یاب نہیں ہوتی، یا جب تک میرا یہ زخم ختم نہیں ہوتے، جب تک میں چل پھر نہیں سکتی۔ اللہ کی قسم ابھی بھی امی چل پھر زیادہ نہیں سکتی ہیں، ابھی بھی امی 4 پائے پہ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے امی جان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو امی جان نے بولا وسیم آپ نکاح والی ویڈیو شیئر کر دو، باقی کی ویڈیوز رہنے دو، وہ جب آپ فنکشن کرو گے تب کرنا۔ اب آ گیا تھا ماہ رمضان، فنکشن میں کر نہیں سکا کوئی بھی، تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ فنکشن کروں گا اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ میں مانتا ہوں آپ لوگوں سے میں نے چھپایا ہے، یہ میری مسٹیک ہے، آپ میری غلطی سمجھیں۔ جو میری مجبوری تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میری مجبوری چھپانے کی یہ تھی۔ میری نانی کی ڈیتھ ہوئی، میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی، سلیم بھائی بیمار ہوئے، امی جان بیمار ہوئی، ان کا آپریشن ہوا، یہ ساری چیزیں اسی 3-4 ماہ کے اندر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی 3-4 ماہ کے اندر میرا رشتہ بھی ہوتا رہا ہے
कैंसिल भी हो या निकाह भी कैंसिल हुआ, फिर निकाह भी हुआ, शादी भी हुई, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता था, मेरे लिए मजबूरी बन गई थी। अब आप लोग मुझे गलत समझें, सही समझें, मुझे गालियां दें, जो आप लोगों का दिल करता है आप लोग करें। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि वसीम भाई आपने छुपा के गलत किया है, ठीक है, तो भैया आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। जब अम्मी का ऑपरेशन होने जा रहा था तो अम्मी ने मुझे बोला कि वसीम आप वीडियो लगा दो एक निकाह वाली, उसके बाद फिर चलेंगे। फिर मैंने एक वीडियो लगाई निकाह वाली, उसमें ये भी बताया वीडियो में दूसरे दिन कि मेरी अम्मी का ऑपरेशन है तो उसके लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है। मैंने वो वीडियो लगा के ऑपरेशन के लिए चला गया। तब कुछ शादियां और भी हो रही थी, अगर मैं आप लोगों से शेयर करता भी तो आप लोग मुझे कमेंट करते वसीम भाई आप तो फलां बंदे की जेलसी में ये कर रहे हैं, फलां बंदे की जेलसी में ये कर रहे हैं। हालांकि मेरा इनसे पहले रिश्ता भी हो चुका था, मेरी शादी भी हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी 13 जनवरी को हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बता मैं इस वजह से नहीं सका कि मेरी वालदा बीमार हो गई, मेरे भाई बीमार हो गए, मैं फंक्शन नहीं कर सका जो कि मैंने बाद में करने थे और आप लोगों से शेयर करने थे। अब मैं बताऊं कि आज मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को। आज इसलिए बता रहा हूं कि हीरा जब मेरी वीडियो में आती है, मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि हीरा आई हुई है, तो आप लोग कहते हैं वसीम भाई आप रुखसत करके घर ले आओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, आप सही कहते हैं, सब लोग सही कहते हैं। भाई मैंने ये सोचा कि जब मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं, हीरा से लोग इतना प्यार करते हैं, तो मैं फिर सब लोगों को एक सच्चाई बता देता हूँ, उसके बाद मैं सच बोल देता हूँ, उसके बाद जो भी लोग बोलेंगे उनकी मर्जी है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों ने मुझे किस तरह के कमेंट करते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हो गई है। 13 जनवरी को मेरी शादी हुई थी और 7 जनवरी को मेरा निकाह हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और हीरा मेरे साथ ही रह रही है, ठीक है। 13 जनवरी से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खुश हैं और हीरा इधर ही है, मेरे पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ना बताने की वजह यही थी कि मेरे घर में मसले मसाइल होते रहे हैं, और बताने की वजह यह है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार किया हीरा से, मेरी इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, माशाल्लाह हमारे फैमिली की तरह है आप लोग। मैं मानता हूँ मैंने आप लोगों से छुपाया भी, किस मजबूरी में छुपाया ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बता इसलिए रहा हूँ कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं आप लोगों से मज़ीद ये नहीं कह सकता था कि हीरा अपने घर में है और मैं उसे लेकर आया हूँ, इनवाइट किया है, ये है वो है, इसलिए मैंने आज आप लोगों को हकीकत बता दी है। अच्छा भी आप लोगों ने देख ली हैं वीडियोस भी माशाल्लाह जी। पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें निकाह का फंक्शन था, उसके बाद कोई फंक्शन नहीं हुआ, बस सिंपल सादगी के साथ हम लोग गए थे, कोई ढोल ढमक का कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने वीडियो में भी देख लिया है, ठीक है। बिल्कुल सादगी के साथ हमारी रुखसती हुई, जो कि आज आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया। 13 जनवरी को रुखसती हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हीरा और मैं दोनों इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप लोग मुझे कहते थे ना वसीम भाई माशाल्लाह आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला ने आपको, वाकई मैं हीरा बुलाता हूँ तो आपको अल्लाह ताला ने हीरा दिया है, तो इसकी कदर करना, ये सारी चीज़ें तो माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जो वीडियो हीरा ने बनाई नात वाली, जितना आप लोगों ने अप्रिशिएट किया हीरा को, और उसके बाद मैंने रात को ये सोचा कि नहीं अब मैं नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं। ये सारी हकीकत मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करें, आप पॉजिटिव कमेंट करें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और इंशाल्लाह जो फंक्शन रह गया है ना, मैं इंशाल्लाह दोबारा टोटल फंक्शन करूंगा, ईद के बाद करूं चाहे उसके 1 मंथ के बाद करूं, इंशाल्लाह आप लोगों से एक वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि जो पहले मैं नहीं कर सका अब दोबारा इंशाल्लाह सारे फंक्शन में दोबारा इंशाल्लाह शादी के जो होते हैं वो सारे इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा, जो कि मैं मजबूरी के तहत पहले नहीं कर सका, इंशाल्लाह वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह दुआ करनी है आप लोगों ने हमारे लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों की औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाजे। कल मिलते हैं जिन नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।